ایک نوجوان تھا کفل بنو اسرائیل میں، ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی، شراب کا دور چلتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لایا 60 دینار سونا، 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ پاکستانی۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس ایک رات کے لیے، آج کا 10 لاکھ۔ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا، لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم تو ڈیل کے ساتھ آئی ہو۔ وہ اور رو پڑی۔ اس نے کہا کفل طوائف نہیں ہوں، عزت دار ہوں، بھوک نے یہاں پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں، 5 سٹار ہوٹلوں کے لنچ لو، کوئی منع نہیں، فارم ہاؤس بناؤ، بڑی بڑی گاڑیاں لو، ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ، زکات دو، زکات دو، حلال ہے، کوئی منع نہیں، حلال کمایا ہے، جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، زکات دو، زکات دو، زکات دو۔ جب زکات نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں۔ تو کفل رو پڑا، اس معصوم بچی کے معصوم آنسوؤں نے پتھر کو پانی کر دیا، رو پڑا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی جا، اور کتنے بڑی رقم نہیں تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو ہدیہ ہے، میں گندا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی، کفل مر گیا، مر گیا، اچانک مر گیا۔ ہائے او میرے رب، یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا، اچھا مرا برا مرا آگے نظام ہے۔ یہ کفل بہت برا انسان تھا، یہ کل مرا ہوا ملتا، اس کو کوئی غسل نہ دیتا، کوئی کفن نہ دیتا، کوئی کندھا نہ دیتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ میرے رب نے کیا کر دیا؟ اتنے بڑے قدردان سے ٹکرانا۔ شراب کیوں پیتے ہو؟ جی سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا، پھر آدمی آکورڈ سا لگتا ہے شراب نہ پیے۔ ہائے یہ میرے نبی کے امت ہی کہہ رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں حرام میں؟ وہ قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں کیا بتاؤں؟ کبھی پڑھا ہوتا، کبھی سیکھا ہوتا۔ میرے رب نے کیا کیا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلح ہو چکی ہے، آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، اسے عزت سے میرے پاس پہنچاؤ، میرا دوست بن کے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اور کفل کو پیچھے جو اس کی جو بیک ہے مضبوط، وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور تمہارے پیچھے تو میرے نبی کھڑے ہیں، کل کائنات کے نبی، محسن انسانیت نہیں، محسن کائنات، سید الاولین والآخرین۔ کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں؟ آپ کتنی جان چلی جائے گی، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں، کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں، کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے
جتنے میرے نبی نے اٹھائے ہیں، کائنات کے سردار، جنت کی چابی ہاتھ میں، زمین کے خزانے دینے کے لیے فرشتے موجود ہیں، یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں کل کائنات کے خزانوں کی، لے جاؤ۔ میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار دی۔ وہ رات نہ زمین بھولے گی نہ آسمان بھولے گا، نہ مدینے کی فضائیں بھولیں گی، نہ آسمان کے فرشتے، نہ میرا رب، کہ میرے نبی کل کائنات کے نبی رسول ہو کر، سردار ہو کر، سید ہو کر، قریشی ہو کر، ہاشمی ہو کر، آدم تک نسل کو محفوظ کر کے اتنے بڑی عزتیں، بلندیاں۔ ہاں میں تمہیں وہ رات دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، اور پھر اچانک آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیٹ چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتے ہیں، یوں جھک جاتے ہیں، پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے نہیں سو پا رہی تھی آپ کے پہلو بدلنے سے، وہ ایک دم اٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تم چوپڑی کھا لو، تم رشوت کی کھا لو، تم جھوٹ کی کھا لو، تم شرابیں پی لو۔ میرے نبی اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ پریس کرنے کے لیے کہ معدے کی پکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، یوں اس کو پریس کیا۔ عائشہ بھوک بہت لگی، واہ یا رسول اللہ، احد پہاڑ نے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں سونا چاندی بن جاؤں۔ میرے اللہ نے پیغام بھیجا، میرے حبیب آپ چاہتے ہیں احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں؟ نہیں 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 یا رسول اللہ، یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اسرافیل آ چکا ہے، اب حکم دیں پورے پہاڑ سونا چاندی بنا کے چلا دوں گا۔ نہیں 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 نہیں۔ حضرت عائشہ بچوں کی طرح رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے۔ محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو اور وہ بھوک سے بے قرار ہو، عائشہ جیسی بیوی ہو، امت کی ماں، ان پر رونا کیسا رونا ہوگا؟ در و دیوار رو پڑے جب ام عائشہ روئیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کوئی دیر لگے گی، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے تڑپ کے کہا نہیں عائشہ، اللہ سے نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ میں نے تیرے ماں اور باپ کو بے قرار کیا تیرے لیے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا كَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَدُدُكَ وَاشْتَدَّ أَزْرُكَ وَارَسْتَنِي بِالْمَعَاصِي يَا عَبْدَ سُوء۔ ہائے ہائے، ارے میں تمہیں نطفے سے لے کے چلا، پھر ایک 5-6 پاؤنڈ کا ماں کی گود میں ڈالا، پھر تو بڑا ہوتا گیا، پھر تیرے دانت نکالے، تجھے کھانا کھلاؤں، تجھے دودھ پلاؤں، تمہیں میٹھا کھلاؤں، پھر تو بڑا ہوا، پھر تو جوان ہوا، پھر تو یوں ہوا، اور پھر تو یوں چلا۔ جب تو جوانی میں مکمل ہوا، بازو مضبوط، چھاتی مضبوط، ایڑی مضبوط، تو میرا مطالبہ آیا، میرے آگے جھک، تو نے مجھے للکارا، بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، میرا ہی نافرمان بن گیا، میرا ہی نافرمان بن گیا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، مجھے بتا کوئی انصاف کا دفتر بتا، کوئی قانون کی کتاب بتا، کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بلاتا رہا، تم نے پلٹ کے نہ دیکھا، میں روکتا رہا، تو نے ہر رکاوٹ کو پار کیا، میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا، تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، میں نے کہا سچ بولنا، تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں، میں نے کہا صحیح تولنا، تم نے کہا اس کے
ناپ تول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں۔ میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، تم نے ان کے گریبان پکڑے۔ میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا، تم لینڈ مافیا بن گئے، تم قبضہ گروپ بن گئے، لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرنے والے بن گئے۔ میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا، تم درندے بن گئے، وحشی بن گئے، عزتوں کو نیلام گھر کا بنا دیا تم نے۔ میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھکانا، تم نے بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکائے۔ میں نے کہا حلال کھانا، تم نے حرام کھایا۔ میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا، تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی، زنا بھر گیا۔ میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا، ضرورت کی بات سننا، تم گھنگرو کی چھنک پہ لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئے۔ ہاکذا جزاء من احسن الیہ، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا، میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، میرا ظرف نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے معاذالک معاذالک معاذالک، تو نے یہ سب کچھ کیا، اور کتنا کیا؟ ساری زندگی کیا۔ کتنی زندگی پائی؟ 70 سال نہیں، 70,000 سال تو یہی کرتا رہا، تو یہی کرتا رہا۔ میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا، میری شریعت کو تار تار، میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا، ماتھے کا جھومر بنایا، گلے کا سہرا بنایا، اور میری نافرمانی کو تو نے تہذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا۔ ہاں ہاں ساری کائنات تو نے گناہوں سے بھر دی۔ لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوست کی ایسی بخشش کوئی نہیں، معاذالک 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 ان استغفرتنی غفرت لک، اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تو نے برباد کیا، ایک دن تجھے خیال آیا، بین بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے، کھوپے بھی چڑھ گئے، ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا، لاٹھی بھی ہاتھ میں آ گئی، اب پاؤں بھی لرزتے ہیں اور ہاتھ سہارا، لاٹھی بھی سہارا نہیں دے پاتے۔ تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کر لوں، جانے کا وقت قریب ہے، اللہ کو نہ راضی کر لوں۔ تجھے خیال آ گیا، لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی، اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ نے آسمانوں سے کہا آجا آجا، جتنے گناہ کیے ہیں آجا آجا آجا۔ ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔